اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، عید میلاد النبی کے حوالے سے یہ بحث کی جاتی ہے کہ یہ بدعت ہے، اور اسی طرح کے اور بھی بہت سے اعمال ہیں جنہیں بدعت کہہ کر فارغ کر دیا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے، چاہے وہ جشن عید میلاد النبی ہو یا اس طرح کی کوئی اور تقریب ہو۔ آپ سارے ان اعمال سے واقف ہیں جن پر بدعت کا اطلاق کیا جاتا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں بدعت کی شرعی تعریف اور اس کا صحیح مفہوم واضح کرتا ہوں کہ بدعت کہتے کسے ہیں اور ہمارے ائمہ نے کس چیز کو بدعت کہا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بات کو گمراہی قرار دیا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اور اسی طرح ایک اور روایت سیدہ عائشہ سے ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں، ہمارے امر میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کی جو اس میں نہ تھی تو وہ مردود ہے۔ اب ان دو روایات کو بنیاد بنا کر اہل علم حضرات ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں جشن منانے کو یا اسے عید کا دن کہنے کو یا اسی طرح کی تقریبات کو بدعت کہتے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ بدعت کیا ہے۔ تو یہ روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اس میں کہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عید میلاد النبی نہیں منانا چاہیے یا وہ بدعت ہے؟ تو میں اس حدیث کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہاں پر بات کیا زیر بحث آئی ہے۔ آپ متن پر غور کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، من احدث فی امرنا، جس نے ہمارے امر میں کوئی نئی بات داخل کی، ہمارے دین میں کوئی نئی بات داخل کی، ھذا ما لیس منہ، جو اس میں سے نہ، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ایک بندہ کوئی عمل کرتا ہے، کوئی عقیدہ بیان کرتا ہے اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت نہیں ہے یا قرآن مجید کی واضح نصوص سے ثابت نہیں ہے تو وہ مردود ہو جائے گا۔ یہاں یہ بات ہو رہی ہے، یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی کہ ہر نیا عمل ہم کر نہیں سکتے۔ بہت سے ایسے اعمال ہیں جسے رسالت مآب نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، قرآن میں وہ زیر بحث نہیں آئے صراحت کے ساتھ، تو کیا وہ نہ کرنے کی دلیل ہے؟ ہر نیا کام بدعت نہیں ہوتا۔ یہاں آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، فی امرنا، جو ہمارے دین میں کوئی نئی بات داخل کرے۔ آقا علیہ السلام نے دین کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اب کوئی بات بھی دین کی نسبت سے یا دینی حیثیت سے کوئی داخل نہیں کر سکتا۔ کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی مفتی، محدث، کوئی انسان بھی دین کی حیثیت سے کوئی عمل نہیں داخل کر سکتا شریعت محمدی میں۔ آقا علیہ السلام نے ہر بات کو واضح کر دیا ہے۔ ہاں، بہت سے ایسے اعمال ہیں جو حضور کے زمانے میں نہیں ہوئے، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوئے، لیکن وہ اچھا عمل ہے اور اس پر رسالت کی زبان سے یا قرآن مجید میں ممانعت بھی نہیں ملتی تو وہ جائز ہے۔ وہ کیسے بدعت ہو گیا؟ تو اس لفظ پر غور کریں کہ میرے امر میں، ہمارے دین میں نئی بات کو داخل کرنا، اور ما لیس منہ پہ غور کرے جو اس میں سے نہ ہو۔ کیا مطلب کہ ایسی نئی بات جس کی دلیل قرآن و سنت میں نہ ملے، میرے دین میں نہ ملے، میرے حکم میں نہ ملے تو وہ مردود ہو جائے گا۔ ہر نیا کام مردود نہیں ہوگا۔ اور دوسری روایت میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں، تو آپ غور کریں، احدثا، نئی بات، اور ما لیسا، اس میں نہ ہو، یہ دونوں جملے قابل غور ہیں۔ احدثا کا معنی نئی بات،
کوئی نئی بات، من احدث، جو نئی بات فی امرنا داخل کر دے میرے امر میں، میرے دین میں۔ تو یہاں پر آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ ہر نئی بات میرے امر میں جو داخل کرے گا، لیکن اگلے جملے نے وضاحت کر دی کیا، ھذا ما لیس منہ، کہ شرط کیا ہے کہ نئی بات تو اس نے داخل کی ہے، لیکن کیا اس کا ثبوت بھی ملتا ہے، کیا اس کی اصل بھی ملتی ہے؟ اگر ملتی ہے تو وہ مردود نہیں ہے، اگر نہیں ملتی تو وہ مردود ہو جائے گا۔ اس روایت کا یہی معنی ہے، اور اس روایت کی تشریح میں علامہ ابن اسید جزری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس روایت کی وضاحت یہ ہے کہ اس سے مراد ہر وہ نیا کام ہوگا جو اصول شرعیت کے مخالف ہو اور سنت سے کوئی مطابقت نہ رکھتا ہو۔ تو اس سے کیا مطلب ہے کہ جو شریعت کے مخالف ہو، اصول شریعت کے مخالف ہو، قرآن کی واضح نص، واضح اصول کے خلاف چلا جائے یا آقا علیہ السلام کی سنت کے خلاف چلا جائے، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی نیا عمل ہے، بے شک وہ ظاہری اعتبار سے رسالت کی زندگی میں نہیں ملتا، صحابہ کی زندگی میں نہیں ملتا، وہ ہرگز بدعت نہیں ہے، ہرگز بدعت نہیں ہے۔ اور امام غزالی کے نزدیک آپ کیا فرماتے ہیں، ہر بدعت ممنوع نہیں ہوتی، بلکہ ممنوع صرف وہ بدعت ہوتی ہے جو سنت ثابتہ سے متضاد ہو اور اس سنت کی علت کے ہوتے ہوئے امر شریعت کو اٹھا دے۔ کیا مطلب کہ ایسا نیا عمل جو سنت کو ہی داغدار کر دے، سنت سے ہی ہمیں عاری کر دے اور ہم سنت کو چھوڑ کر اس نئے عمل کو اختیار کر لے، وہ عمل مردود ہو جائے گا۔ لیکن ایسا عمل جو اسلام میں ترقی کا باعث بنے، کسی کی ہدایت کا باعث بنے، وہ کیسے مردود ہوگا؟ ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں بدعت سے مراد، یعنی کہ احداث کا لفظ ہے نا، محدثہ بھی کہتے ہیں، محدثہ، محدثات کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ تو ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں والمراد بہا، کہ محدثہ سے مراد ایسے نئے کام کا ایجاد کرنا ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو۔ یہ اسی حدیث کی شرح بیان ہو رہی ہے۔ اسی محدثہ کو اصطلاح شرع میں بدعت کہتے ہیں، لہٰذا ایسے کسی کام کو بدعت نہیں کہا جائے گا جس کی اصل شریعت میں موجود ہو، جو اس پر دلالت کرے۔ شرعی اعتبار سے بدعت فقط بدعت مذمومہ کو کہتے ہیں، بدعت لغویہ کو نہیں۔ پس ہر وہ کام جو مثال سابق کے بغیر ایجاد کیا جائے اسے بدعت کہتے ہیں، چاہے وہ بدعت محمودہ ہو یا بدعت مذمومہ۔ تو یہاں پر ابن حجر اسقلانی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بہت سے ایسے کام جو سیرت نبوی میں نہیں تھے، سیرت صحابہ میں نہیں تھے، تو وہ لغت کے اعتبار سے بدعت کہلائیں گے، چونکہ وہ نیا کام ہے۔ اصطلاح شرع میں انہیں بدعت نہیں کہہ سکتے اگر ان کے دلائل قرآن و سنت سے مل جائے، یا اس کا جائز ہونا، یا اس کو اختیار کرنا، یا اس کا معمول بھی ہونا کہ اس پر عمل کیا جائے، شریعت میں کہیں نہ کہیں اس کی دلیل مل جاتی ہے تو وہ جائز ہوگا۔ آپ ظاہر پہ نہ جائیں کہ وہ نیا کام ہے، وہ لغت کے اعتبار سے بدعت ہوگا، شرعاً بدعت نہیں ہوگا۔ اسی طرح شیخ ابن رجب حنبلی بیان کرتے ہیں المراد بالبدعتی، بدعت سے مراد ہر وہ نیا کام ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو جو اس پر دلالت کرے، لیکن ہر وہ معاملہ جس کی اصل شریعت میں موجود ہو وہ شرعاً بدعت نہیں، اگرچہ وہ لغوی اعتبار سے بدعت ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اور وضاحت ابن رجب حنبلی بیان کرتے ہیں، جس کسی نے بھی کوئی نئی چیز ایجاد کی پھر اس کی نسبت دین کی طرف کر دی، در حالانکہ وہ چیز دین کی اصل میں نہ ہو، تو وہ چیز اس کی طرف لوٹائی جائے گی اور وہی گمراہی ہوگی، اور دین اس چیز سے بری ہوگا۔ اس میں اعتقادی، عملی، قولی، ظاہری اور باطنی تمام مسائل برابر ہیں، اور بعض اچھی چیزوں میں سے جو کچھ اسلاف کے کلام میں گزر چکا ہے وہ بدعت لغویہ میں سے ہے، بدعت شرعیہ میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں تو ساری بات کی وضاحت آ گئی کہ کوئی نیا عمل ایجاد کرتا ہے، جو میں نے شروع میں بات سمجھائی، کسی نے کوئی نئی بات کی ہے، نیا عمل بیان کر رہا ہے کہ اسے اختیار کر لو، یہ اچھا عمل ہے، اور کہتا ہے یہ دین میں سے ہے، تو وہ رسالت مآب کی ذات پر بہتان عظیم باندھ رہا ہے، چونکہ آقا علیہ السلام نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی۔
تو وہ مردود ہوگا اور وہ اسی کی طرف لوٹایا جائے گا جو اپنی بات کو، اپنے عمل کو، اپنے کسی اجتہاد کو دین بنا کر پیش کرے۔ وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، چاہے وہ عقیدے کی بات ہو، چاہے وہ کسی عمل کی بات کر رہا ہو، کسی قول کی بات کر رہا ہو یا مسائل کی بات کر رہا ہو، الا یہ کہ اس کی دلیل اگر قرآن و سنت میں مل جائے تو قابل قبول ہے، نہیں ملے گی تو مردود ہو جائے گی۔ اور آگے علامہ ابن تیمیہ بدعت کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بدعت سے مراد ایسا کام ہے جو اعتقادات و عبادات میں کتاب و سنت اور اخیار امت کے اجماع کی مخالفت کرے، جیسے خوارج، روافض، قدریہ کے عقائد۔ تو بات وہی ہے۔ خلیل بن احمد الفراہیدی بیان کرتے ہیں لغت کی کتاب میں، بدعت سے مراد کسی ایسی چیز کا ایجاد کرنا ہے کہ اس سے قبل نہ وہ چیز تخلیق کی گئی ہو اور نہ اس کا ذکر اور معرفت ہو۔ اور المنجد کے اندر بدعت کی تعریف ہے کہ بدعت کا معنی کسی سابقہ مثال کے بغیر کوئی نئی چیز ایجاد کرنا اور بنانا ہے۔ اور ابن فارس بیان کرتے ہیں کسی سابقہ مثال کے بغیر کسی چیز کا آغاز کرنا یا بنانا بدعت کہلاتا ہے۔ اور اسی لفظ بدیع سے نکلا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا، بدیع السماوات والارض، وہی آسمان اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ یہاں پر بھی لفظ بدیع آیا ہے، بدعت اور بدیع ایک ہی مادہ سے ہیں۔ کیا مطلب کہ پہلے نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، کوئی سابقہ مثال پہلے نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے عدم سے انہیں وجود بخشا ہے، آسمان اور زمین کو، لہٰذا اللہ بدیع السماوات والارض ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نیا کام جس کی پیچھے مثال نہ ہو۔ آسمان کی کیا مثال تھی؟ اللہ نے آغاز ہی اللہ کی تخلیق، آسمان عدم سے اللہ اس کو وجود میں لایا ہے، پہلے نہیں تھا۔ تو یہ بدعت کے مفہوم میں آتا ہے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا موجد ہے، اسی سے ابتدا ہو رہی ہے اس تخلیق کی۔ اسی طرح محدثین نے بدعت کو کس انداز میں بیان کیا ہے، اسماعیل حقی بیان کرتے ہیں، بدعت اس فعل کو کہا جاتا ہے جو نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف گھڑا جائے اور وہ عمل صحابہ و تابعین کے طریقے کے بھی خلاف ہو۔ علامہ بدر الدین عینی بیان کرتے ہیں، بدعت اصل میں ایسے نئی کام کا بجا لانا ہے جو حضور کے زمانے میں نہ ہوا ہو۔ پھر بدعت کی دو قسمیں ہیں، خود ہی بیان کرتے ہیں، البدعۃ علی نوعین، دو قسمیں ہیں بدعت کی۔ اگر یہ شریعت کے حسنات کے تحت آ جائیں، شریعت کے اچھے کاموں کے تحت آ جائیں تو یہ بدعت حسنہ ہے، اور اگر شریعت کے قبیح کاموں میں سے ہوں، غلط کاموں میں سے ہوں تو یہ بدعت سیئہ ہوگی۔ یہ بدر الدین عینی بیان کر رہے ہیں۔ یہاں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی تقسیمات ہیں، اپنی نہیں، اہل علم حضرات نے یہ تقسیم کی ہے، یہ کیٹیگریز بنائی ہیں۔ اور اسی طرح امام زرکشی بیان کرتے ہیں، شرع میں عام طور پر لفظ بدعت محدثہ مذمومہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب بدعت ممدوحہ مراد ہو تو اسے مقید کیا جائے گا، لہٰذا یہ بدعت مجازاً شرعی ہوگی اور حقیقتاً لغوی ہوگی۔ وہی بات آ گئی۔ ملا علی قاری بیان کرتے ہیں، یعنی ہر بری بدعت گمراہی ہے، کیونکہ حضور کا ارشاد ہے جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اس عمل کا اور اس پر عمل کرنے والوں کا اجر ملے گا۔ اور یہ حضرت شیخین ابو بکر عمر نے قرآن کریم کو جمع کیا اور زید نے اس کو صحیفے میں لکھ کر عہد عثمانی میں اس کی تجدید کی گئی۔ تو یہ سارے کام بھی بدعت حسنہ میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ ملا علی قاری وضاحت کر رہے ہیں۔ امام ابن حجر مکی بیان کرتے ہیں، اور جو حدیث میں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی،
اس حدیث کو بدعت محرمہ پر محمول کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اور کسی پر نہیں کیا گیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بیان کرتے ہیں بعض بدعتیں ایسی ہیں جو کہ واجب ہیں، مثلا علم صرف اور نحو سیکھنا اور سکھانا۔ کیا فرما رہے؟ بعض بدعتیں واجب ہیں، اور یہاں بدعت لغویہ مراد ہے، اور ان کے ذریعے آیات اور احادیث کے معانی کی صحیح پہچان ہوتی ہے۔ اسی طرح کتاب و سنت کے غرائب اور دوسری بہت سی چیزوں کو حفظ کرنا جن پر دین و ملت کی حفاظت موقوف ہے، اور کچھ بدعتیں محسنات اور مستحب ہیں جیسے سرائے اور دینی مدرسے تعمیر کرنا، اور بعض بدعات بعض علماء کے نزدیک مکروہ ہیں جیسے مساجد اور قرآن کریم کی آرائش اور زیبائش کرنا۔ بعض بدعات مباح ہیں جیسے کھانے پینے کی لذیذ چیزوں اور لباس فاخرہ کی فراوانی کا حسب ضرورت استعمال، لیکن شرط یہ ہے کہ حلال ہوں۔ وہی بات عبدالحق محدث دہلوی بھی بیان کر رہے ہیں۔ مولانا محمد زکریا کاندلوی بیان کرتے ہیں بدعت ممنوعہ خلاف سنت ہوتی ہے، اور یہ اس کی وضاحت میں سے ہے کیونکہ سیدنا عمر فاروق پہلے شخص ہیں جنہوں نے قیام رمضان کے سلسلے میں بڑی جماعت کے لیے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا، کیونکہ بدعت وہ ہوتی ہے جس کی ابتدا کسی بدعتی نے کی ہو اور اس سے پہلے اس کے علاوہ کسی اور نے اس کا اجرا نہ کیا ہو۔ پس اس حدیث میں بدعت سے مراد ایک امام کے پیچھے لوگوں کو مجتمع کرنا ہے، نہ کہ نفس تراویح یا نفس جماعت کا آغاز کرنا، کیونکہ صحابہ اس سے قبل الگ الگ یا گروہ کی شکل میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ وضاحت کیا انہوں نے سیدنا فاروق اعظم کے قول کی کہ آپ نے جب مسجد نبوی میں آ کر مختلف جماعتوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں رمضان کی راتوں میں، تو آپ نے فرمایا نعم البدعتی ہذہ، کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ تو یہ اس کی وضاحت کی ہے مولانا زکریا نے کہ اس کی اصل تو پہلے موجود ہے، آپ نے کوئی نیا کام شروع نہیں کیا، صرف مسلمانوں کو ایک امام کے پیچھے آپ نے اکٹھا کیا ہے۔ تو میرے خیال سے میں نے بہت حوالہ جات آپ کو سنا دیے ہیں۔ امام شافعی کا قول آپ کو سنا دوں، اس کو تو کوئی رد نہیں کرے گا۔ امام شافعی بیان کرتے ہیں محدثات میں دو قسم کے امور شامل ہیں۔ پہلی قسم میں تو وہ نئے امور ہیں جو قرآن و سنت یا آثار صحابہ یا اجماع امت کے خلاف ہوں، وہ بدعت دلالہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور دوسری قسم میں وہ نئے امور ہیں جن کو بھلائی اور خیرخواہی کے لیے انجام دیا جائے، حالانکہ کوئی ان میں سے کسی امر شریعت کی مخالفت نہ کرتا ہو۔ اسی لیے حضرت عمر نے رمضان میں تراویح کے قیام کے موقع پر فرمایا تھا کیا ہی اچھی بدعت ہے، یعنی یہ ایک ایسا محدثہ ہے، ایسی بدعت ہے جو پہلے نہ تھا، اور اگر یہ پہلے ہوتا تو پھر مردود نہ ہوتا۔ تو سب نے تقریباً ایک ہی قسم کی بات کی ہے۔ تو سامعین گرامی کا تمام محدثین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ایسا نیا کام جو رسالت معاب کی سنت اور قرآن کی واضح نصوص سے ثابت نہ ہو یا اس کی اصل موجود نہ ہو تو وہ مردود ہوگا، یا ایسا نیا کام جس کی پیچھے کوئی مثال نہ ملے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہو بہو ان کو دکھانا مشکل ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی اصل موجود ہوتی ہے قرآن و سنت میں۔ تو عید میلاد النبی بدعت کیسے ہو گیا؟ جو میں نے ریفرنسز آپ کے کوڈ کیے ہیں، اگر ان کو سامنے رکھ کر انصاف کے ساتھ دیکھا جائے تو عید میلاد النبی ہرگز بدعت نہیں ہے، وہ قرآن و سنت کی نصوص سے ثابت ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا ذاتی اجتہاد ہے، لیکن اتنی جرت تو نہ کریں نا کہ اسے حرام کہیں یا اسے ناجائز کہیں۔ مستحب عمل ہے، مباح عمل ہے۔ تو بدعت کی شرعی تعریف میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم سے شغف نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔